السلام علیکم، ویلکم آن ہم کہانیوں۔ لاجواب۔ یونیورسٹی لائف میں سال ہی گزرا تھا کہ عشق کی لت سوجی۔ جونیئر جو کہ بی ایس کیمسٹری کر رہی تھی اور میں بی ایس سی ایس، ملاقات ہوئی، بات بڑھتی گئی، پر مجھے 6,500 گھر سے ہر ماہ ملتے، جس میں کھانا پینا بھی ہوتا، پیٹرول بھی۔ وقت گزرتا گیا، پلاٹ میں بیٹھے تھے، عائشہ نے کہا، حسن مجھے پنک بہت پسند ہے۔ مجھے خیال آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں جو اس کو کوئی گفٹ کروں۔ مشکل سے واچ لی پنک میں اور عائشہ کو سالگرہ پر گفٹ کر دی۔ بہت خوش ہوئی، پر وہ سمجھ گئی کہ میرے پاس پیسے ہوتے۔ اگلے روز ملا تو کہتی ہے، حسن اپنا پرس دو، میں نے گول گپے لینے ہیں۔ جیب سے نکالا تو 320 روپے تھے۔ اس نے جا کے گول گپے لیے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخری ہفتہ ہے، کیسے گزاروں گا۔ روم میں جا کے دیکھا 2,000 میرے پرس میں ہے۔ میں نے کال کی تو کہا، رکھیں اپنے پاس، میں خود ہی یوز کروں گی۔ ایسے وہ اکثر مجھے کبھی شرٹ پینٹ اور ہر آئے دن پرس میں پیسے ڈال دینا۔ دن گزرتے گئے، میں نے نوٹس اور بکس بھی اسی کے پیسوں سے لیتا۔ فائنل ایئر کے بعد نوکری ملی، 14ویں اسکیل کی، تو عائشہ نے کہا، میرا آخری سال ہے، گھر رشتوں کے لیے امی کو ساتھ لانا۔ اسی اتوار ابو بھی گھر پہ ہوں گے۔ میں نے امی ابو کو کہا کہ فلاں جگہ میرے رشتے کے لیے جانا ہے، تو ناراض ہو گئے کہ ہم سید ہیں، ہمارا پردہ ہوتا ہے، ہم باہر ہرگز نہیں کریں گے۔ ابو نے بھی کہا کہ اگر کہ تو مجھ سے آزاد ہو۔ اچھا، میں نے کہا، ہم صرف 2 بھائی ہیں، پردہ کس چیز کا ہوگا، امی ہیں بس۔ اچھا آپ نہ مانو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو رونا نہیں۔ پھر کیونکہ میں نہیں رہ سکتا تھا عائشہ کے بغیر۔ امی رو گئیں اور باپ مشکل سے مان گئی۔ رشتے کے لیے گیا تو اس کے خاندان نے بہت عزت کی، پر کہا کہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم اپنے بھتیجے کو ہی دیں گے۔ مطلب عائشہ کے والد ڈاکٹر بھی تھے اور ذمہ دار بھی، اور چھوٹا سا ہسپتال بھی بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، عائشہ نے کہا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے کزن سے، خدا کے واسطے کورٹ میرج کر لو، میں ماں باپ کو سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ماں باپ کی عزت جائے، اور آپ نے خود کہا تھا کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو صرف 8 یا 10 کی تعلیم دلوائی جاتی ہے۔ میں پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے آئی ہوئی ہوں، تو نہیں چاہتا کوئی اور لڑکی آپ کے خاندان کی آگے نہ آ سکے۔ ان لڑکیوں کو یہ مثال دی جائے۔ وہ اتنا پڑھ کے گھر سے بھاگ گئی جس دن نکاح تھا، حالانکہ بات بھی کرتا رہا، پر اس رات مجھے پتہ چلا کہ رات کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اب نیند تو مجھے بالکل مجھ پر حرام تھی کہ اس کا نکاح ہے 2 روز بعد۔ نکاح کے 2 روز بعد ملنے گیا، اکیلا روم تھا، اللہ گواہ ہے، صرف سر چوما، ہاتھ چومے۔ اسے شدت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا کہ اب کسی کی امانت ہو، اس لیے ہرگز قبول نہیں امانت میں خیانت ہو۔ اس نے اصرار کیا، کہا کہ کیا ہو گیا ہے حسن، پہلے تو۔ ہاں عائشہ، پہلے آپ کسی کی امانت نہ تھیں، صرف میری تھی۔ حسن میری طرف دیکھو، میرا نکاح زبردستی ہوا ہے۔ ماں باپ کو کہا تو انہوں نے خود کو جلانے پہ آ گئے۔ یہ پاک کتاب ہے، مجھے اسی کی قسم، میں نے مجبوراً نکاح کیا ہے۔
حسن: مبارک ہو عائشہ، پر مجھ سے وعدہ کرو اپنے شوہر کا پورا حق دو گی اور بے حد عزت دو گی۔ ہم تب تک بات کریں گے جب تک آپ کی شادی نہ ہو جائے۔ حسن: میں بھی انسان ہوں، میری بھی کوئی خواہش ہے، میں نے سب کی خواہشیں پوری کی۔ پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کھلاؤں؟ نہیں کچھ نہیں، بالکل بھی نہیں کھاؤں گی، میں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں حسن، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ بڑی مشکل سے راضی کر کے اسے کالج کی بس پر بٹھا کر واپس آ گیا۔ اس رات انتہا کی شراب پی، یہاں تک کہ میں گرا تو اٹھنے کا ہوش تک نہ تھا اور نوکری چھوڑ دی۔ صبح اٹھتے ہی شراب، مجھے ہوش نہ رہتا۔ بات ہو جاتی تھی پر اب وہ بات نہ ہوتی، اب جینا بھی عذاب بن گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ جان کے کیا، موٹر سائیکل نہ بچا، پر میں 4 دن ہسپتال رہا۔ اب گھر والے مجھ سے تھک چکے تھے کہ یہ کہیں جائے۔ کچھ ہی دنوں میں پاکستان چھوڑ کے کینیڈا چلا گیا۔ بہت محنت کی، الحمدللہ اپنا کاروبار ہے، شہر میں پراپرٹی ہے پاکستان میں، اور الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا اچھا گھر بنوایا۔ گھر میں بھی 2 گاڑیاں ہیں اور یہاں بھی۔ سوچتا ہوں یہ سب اس کی بدولت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے پاس وہی پرانی موٹر سائیکل، اپنے دوستوں کی طرح ماں باپ کا دیا ہوا گھر اور لوگوں کا ادھار دینا ہوتا۔ Really, she was a great. Allah bless her and her husband with happiness. اور اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے۔ اکثر کہتی تھی حسن، میرے بیٹے کی آنکھیں آپ پہ جائیں گی۔ کبھی اس نے مجھے تم کہہ کے مخاطب نہیں کیا، کبھی اس شخص نے بدتمیزی نہیں کی۔ بے شک زندگی میں مخلص انسان ایک بار ملتا ہے۔ کچھ دنوں بعد پاکستان گیا ہوا تھا، شدت تھی دیکھنے کی، پر ضبط پہ قابو پایا۔ اس کی فرینڈ سے پتہ چلا بہت شکی ہے اس کا شوہر، اس لیے سوچا ایسا نہ ہو کہ اسے تکلیف ہو۔ شروع میں بہت عیاش اور شراب پی تھا، اب الحمدللہ نماز اور قرآن پاک کی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، ہر دعا میں اسے یاد کرتا ہوں۔ انسان کو کسی چیز کا نہ ملنا بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وہ شخص اب میرے دل میں رہتا ہے، اس کی ہر ایک یاد میرے پاس ہے، جسے دیکھتا ہوں اور خیالات میں اکثر اس سے ہم کلام ہوتا ہوں۔